آباد میں جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ اس لڑکے نے 10 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے پورا عالم بن کر کے، قرآن و حدیث کا جانکار بن کر کے نکلا۔ اس کے نمبر اتنے اچھے آئے، اس کے مارکس اتنے اچھے آئے، اس کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا۔ مدینہ کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا۔ علم حدیث کی فیکلٹی میں اس کا شوق تھا نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کا، اس نے حدیث کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا اور علم حدیث میں پہلے اس نے BA کیا، پھر MA کیا، پھر PhD کیا۔ اتنا پڑھ لکھ کر کے وہ انسان خاموش نہیں بیٹھا، اس کے من میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر لوں۔ اس نے اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثیں جو الگ الگ کتابوں میں پائی جاتی ہیں سب کو اکٹھا کیا اور 12 جلدوں میں اس نے 12 موٹے موٹے والیومز میں اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا نام اس نے لکھا الجامع الصحیح، اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ نہیں جانتے تھے، اس لڑکے کے ماں باپ کو بھی شاید پتا نہیں تھا کہ ہمارا یہ لڑکا مسلمان ہوگا اور اپنے دور کا اتنا بڑا عالم بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت عالم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ عالم راستہ بتا سکتا ہے، عالم تبلیغ کر سکتا ہے، عالم آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، مگر آپ کو ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب بہت پیار کرتے تھے نبی سے، ہر مشکل موقع پر نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے میرے چچا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ او لوگو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ مسلمان ہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دے۔ ذرا کوئی ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے سے جا کے پوچھے، وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، اگر آپ کا باپ مسلمان ہے، میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ابو طالب باپ کی طرح نبی کو پالا ہے، آج آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں۔ اے میرے چچا، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، آپ میرے سہارا بن کے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، آج آپ کا آخری ٹائم ہے۔ اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، مان لیجئے، اپنے بھتیجے کی ایک بات مان لیجئے۔ اے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے۔ اے چچا، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں لڑائی لڑوں گا اور آپ جنت میں جائیں گے، بس یہ کلمہ پڑھ کے آپ دنیا سے چلے جائیے۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، کیا کروں، بھتیجا اتنا بول رہا ہے، پڑھ دوں کیا کلمہ؟ وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اے ابو طالب خبردار، مرنے کا ٹائم ہے، زندگی بھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے، مرنے کے ٹائم کہیں باپ دادا سے بغاوت مت کر دینا۔ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے باپ دادا کے نام پہ کلنک مت لگنے دینا، اپنے بھتیجے کی بات مت ماننا، جو تیرے باپ دادا کا دھرم ہے اسی دھرم پر قائم رہنا۔
ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طالب یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. اگر ابو طالب کے پاس وہ ابو جہل نہ بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن امیہ نہ بیٹھا ہوتا، تو شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے. مگر بری سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا. ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور وہ کالج گرلز کالج ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں پڑھتے، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں. ماں باپ تو بڑے خوش ہیں، چلو آج کے دور میں ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے تو بوال ہوتا، چلو لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی سیف ہے. معاف کیجیے، آپ کی لڑکی سیف نہیں ہے. آپ کی لڑکی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے، آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، جو رات رات پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں. اور آپ کی لڑکی جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گی تو ان کا اثر آپ کی بیٹی کے اوپر بھی پڑے گا. صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھ. ابو طالب کے اوپر صحبت کا اثر پڑا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پیارے صاحب. اسی لیے شاعر کہتا ہے، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں، بڑے بڑی مرکری لگا دی جائے، بڑے بڑے ٹیوب لائٹ لگا دیے جائیں، اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے تو لائٹ کا کیا فائدہ ہے. میرے پیارے ساتھیو، ابو طالب نبی کے چچا ہونے کے باوجود، نبی کے گارجین ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے. ایک اور مثال دے دوں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک، 950، 1000 میں 50 سال کم، اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے. اگر آج نماز پر کرم ٹولہ میں تقریر ہوئی اور کل صبح کوئی فجر نہ پڑے تو معاف کرنا، تقریر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ ہر سال جلسہ ہو رہا ہے، پردے پر تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے کرم ٹولہ میں جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جلسے میں آ رہی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، چمکدار کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، خوشبو میں بسی ہوئی ہے اور تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے. کتنی تقریریں علماء نے بیان کی، نہ بے پردگی میں کمی آئی، نہ بے حیائی میں کمی آئی. اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تقریر کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کیا قصور؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح بس بہت ہو گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں، اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ. حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے، ان کو لال بتھانی سے منیہاریم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی. نوح علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی،
آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے. مولوی صاحب ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا, مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی؟ میں نے کہا کہ میری بہن, بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں, میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے, بیوی اپنے شوہر کا عزت کرتی ہے, احترام کرتی ہے, سمان کرتی ہے, رسپیکٹ کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے. اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو. شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی, کوئی لاجک نہیں, کوئی لاجک نہیں. جاڑے کا موسم آیا, آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں, ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں, اپنی منزل پر پہنچا, دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے. میں وضو کی حالت میں, اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے, شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے. اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے, جو گندگی لگ رہی ہے, وہ تو نیچے لگ رہی ہے, تو مسح تو نیچے ہونا چاہیے, مگر مسح نیچے نہیں, مسح اوپر ہوگا. دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے سے. اللہ نے کہا اے نو کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی, کشتی بنانے لگے. یہ بھی نہیں پوچھا اے اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہوں, پانی تو دور دور تک نہیں ہے. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. اب کشتی بناتے چلے جا رہے, قوم کے لوگ آتے چلے جا رہے. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو بھائی حضرت نوح تو بڑئی بن گئے, یہ تو بڑئی کا کام کر رہے ہیں, یہ تو کشتی بنا رہے, لوگ مذاق اڑا رہے, لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں, لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں, مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. سبق یہ دے رہے ہیں, اے سچائی کے راستے پہ چلنے والے, اے دین کے راستے پہ چلنے والے, دنیا تیرا مذاق اڑائے گی تو پرواہ مت کرنا. اے نقاب پہننے والی خاتون, تو نقاب پہن کے نکلے گی, کوئی نعرہ بھی لگائے گا اپنے مذہب کا تو خاموشی سے آگے بڑھ جانا. اے داڑھی رکھنے والے نوجوان, تیری داڑھی کا مذاق بھی اڑایا جائے گا, تو اپنی داڑھی پر کبھی شرمانے کی کوشش مت کرنا. کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنی داڑھی کو صاف مت کر دینا, کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنے نقاب سے اے مسلمان عورت تو سمجھوتا مت کر لینا. حضرت نوح نے سبق دیا. دنیا کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے, ہاتھی کی چال پہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگ مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں. کشتی بن کر کے تیار. اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب ایک کام کرو, اس کشتی پر جتنے ایمان والے ہیں سب کو شامل کر لو, اور تمہارے جتنے پریوار کے لوگ ہیں ان کو بھی کشتی پر بٹھا لو. وَمِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اور ہر جاندار, ہر جانور کا جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھ لو, جو بھی جاندار تمہارے سامنے موجود ہے. نوح علیہ السلام نے جتنے ایمان والے تھے, مٹھی بھر تھوڑے سے ایمان والے تھے, سب کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیا. ان کا پریوار بھی کشتی میں آ گیا. ان کی ایک بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی, وہ کشتی پہ نہیں چڑھی, اور ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا, وہ کشتی پہ نہیں چڑھا. بیٹے کا نام کنعان تھا, جو علماء نے بیان کیا ہے واللہ اعلم, اس کا نام کنعان تھا. کنعان نام کا لڑکا بیٹھا نہیں کشتی پہ, نہیں سوار. جب کشتی کے چلنے کا ٹائم آیا, اللہ نے زمین کو حکم دیا, زمین سے پانی نکلنے لگا, پوری زمین پانی سے بھر گئی, ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. اگر آپ کو نوح علیہ السلام کے طوفان کا اندازہ لگانا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا, جب سونامی آئی تھی تب کیا حال تھا. انڈونیشیا کے وہ علاقے جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں سمندر کے کنارے تھی, تاش کے پتوں کی طرح ڈہ گئی, گر گئی. ان علاقوں سے جا کے پوچھ لینا اور اندازہ لگا لینا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کیسا آیا تھا.
آج بھی طوفان آتا ہے تو انسان کی کوئی بنائی نہیں بنتی، انسان کی کوئی طاقت کام نہیں کرتی۔ ارے طوفان تو بہت بڑی بات ہے، اتنی ترقی کر گیا ہمارا دیش بھارت، آج بھی بہار کے کچھ علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے تو نتیش کمار جی بھی کچھ نہیں کر پاتے، کٹیہار کے کئی گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، پوری بستی ڈوب جاتی ہے، گاؤں کے لوگ جتنے دن سیلاب آتا ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس سیلاب کا، اس باڑھ کا بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے اتنا مجبور ہے۔ انسان کہتا ہے آئی ایم سو پاورفل، میں بہت شکتی شالی ہوں۔ ارے تو کیا شکتی شالی ہے؟ تیری اوقات نہیں ہے، کتنی بیماریاں ہیں، تیرے پاس کوئی علاج نہیں۔ اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، کینسر کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج نہیں تلاش کیا جا سکا۔ جاؤ ممبئی کے ٹاٹا کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ہزاروں لوگ بیچارے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے گھر مکان کھیت کھلیان بیچ کر لاکھوں کا علاج کرا رہے۔ کیوں؟ میرا جیون بچ جائے، میری زندگی بچ جائے۔ انسان اللہ کی قدرت کے آگے مجبور ہے میرے پیارے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پر سب کو بٹھا لیا، ان کا ایک لڑکا کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین، کہا ہے میرے بچے جلدی سے کشتی پہ آ جا، کافروں کا ساتھ نہ دے، تو کافروں کے ساتھ ڈوبنے والا نہ بن، میری کشتی میں آ جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جان میں بہت جینیس ہوں، اگر پانی آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی لہریں آئی، ابا جان میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ ارے پانی کتنا اونچا جائے گا، پہاڑ تک تھوڑی جائے گا، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بچے یہ عذاب ہے، یہ طوفان اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، مر گیا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہی کامیاب ہوگا جو تیری کشتی پہ آئے گا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جو کشتی میں جائے گا وہی بچے گا۔ نوح علیہ السلام کو تو سمجھ جانا چاہیے میرا بیٹا ایمان نہیں لایا اسی لیے تو ڈوب گیا، مگر باپ کا کلیجہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے ساتھ، باپ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے باپ۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ کہا گیا، میرا بیٹا کیسے ڈوب گیا، میرا بچہ کیسے ڈوب گیا؟ بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، باپ سمجھاتا رہا، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، بیٹا ڈوب گیا۔ مگر باپ کی محبت دیکھو میرے پیارے سے، جن کے باپ زندہ ہے باپ کی قدر کر لو میرے بھائیو، جن کی ماں زندہ ہے ماؤں کی قدر کر لو۔ نہ ماں کبھی دوبارہ زندگی میں ملے گی، نہ باپ کبھی دوبارہ زندگی میں۔ آج 4 پیسے تمہارے پاس ہیں، باپ جس کو ضرورت پڑی تو تمہیں وہ پیسے دینے میں ہماری جان جاتی ہے، بیوی الگ سمجھا رہی ہے ارے چلو ابا کو کیا ضرورت ہے پیسہ دینے کی۔ ارے آج جس باپ کو تم پیسہ دینے سے کترا رہے ہو اور تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کل تم تلاش کرو گے کہ کہاں میرا باپ مجھے مل جائے، میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دوں۔ جس ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس ماں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے،
اور آج تو اس کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا، اس کی دوائیں نہیں لاتا، اس کو تو کھانے پینے کی چیزیں تک لا کے نہیں دیتا۔ کل جب یہ ماں چلی جائے گی تو تیرا ہاتھ مچلے گا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اسے نئی ساڑی لا کے دیتا، میں اسے نئے کپڑے لا کے دیتا، میں اس کے کھانے کی چیز اس کو لا کے دیتا۔ تو ترسے گا اپنی ماں کو دینے کے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کر لو میرے بھائی، باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کر لو۔ مرنے کے بعد کرم ٹولہ کے مدرسے میں اپنے باپ کی طرف سے ایک کٹھا زمین بھی دے دی تو باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ماں کی طرف سے یتیموں کو کھانا بھی کھلا دیا تو ماں کو زندگی میں جو تو نے کھلایا ہے اس کے ثواب کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو میرے ساتھ۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، کیوں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے۔ انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا کردار گڑبڑ ہے۔ آج ہمارے یہاں برادری واد بہت چلتا ہے، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی ہوگی۔ کٹیہار جاتا ہوں وہاں شیرسا بادی، مسلمانوں میں شیرسا بادی برادری ہے، اور ایک برادری وہاں سرجا پوری ہے۔ شیرسا بادی سرجا پوری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ دربھنگا جاتا ہوں وہاں شیخ اور انصاری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ ہمارے یوپی میں سدھارتھ نگر جاتا ہوں وہاں خان اور جو دوسری برادری کے لوگ اس میں 36 کا آنکڑا۔ آج برادری پر ہم مر رہے ہیں، اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ ارے برادری چھوڑ، تو نبی کا بھی اگر بیٹا ہے اور تیرا عمل اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، آپ کی برادری کیا ہے؟ آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ آپ کے باپ دادا کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے؟ آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھ، اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہم دیتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی۔ واللہ کلیجہ دکھتا ہے جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں ہماری کوئی مسلمان بہن مرتد ہو گئی۔ اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی، 5 ٹائم کی نمازی لڑکی، دیندار لڑکی، تقریریں سننے والی لڑکی، نام تھا نصرت جہاں۔ فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، چکر چلا، اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا اس 5 ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی۔ آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل نے، اور جو مرتد ہو گیا، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مرتد ہو گیا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، نہ دنیا اس کی کامیاب نہ آخرت کامیاب۔ میرے بھائیوں،
کیا یہ سن کر کہ ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں، آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ سمیہ بنت خیاط نام کی عورت اپنے جوان بیٹے کے سامنے، ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے تن سے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھ کو ننگا کر دوں گا۔ سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تو کمزور ہو چکی ہے، مگر اے سمیہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور توحید کی محبت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے۔ اللہ، یہ منظر بھی دیکھنا تھا، روئے زمین کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ یہ اذیت بھی اس بوڑھی نے گوارا کر لیا۔ اتنے پر بس نہ کیا ابو جہل نے، کہا ہے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو بچا کر کے سمیہ نے جان دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا عقیدہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان تو اللہ نے دی تھی، اگر آج اللہ نے مانگ لی تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ اس ایمان کی، اس دین کی قدر وہ سمجھتی تھی میرے پیارے سے۔ اس اسلام کی قدر و قیمت کوئی حضرت بلال سے پوچھے، بلال ہماری اور آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھے، گورے چٹے تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے۔ بلال کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ لٹاتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھتا تھا اور بلال سے کہتا تھا اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے، اے بلال بس ایک کنڈیشن ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اس رب کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی قدر و قیمت کوئی بلال سے پوچھے، اسلام کی قدر